اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یؤتون اجرهم مرتین صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، حمد، کبریائی، بڑائی اس اللہ خالق کائنات کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اپنی صفات کلیہ تامہ کے ساتھ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، اور علیم بذات الصدور ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، ختم المرسلین، سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، شعبان المعظم کا 1442 کا آج آخری جمعہ ہے، اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اے خالق کائنات، جو چند دن کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے فیوز، برکات اور مبارک بھری ساعات اور گھڑیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پہ چڑھے اور خلاف معمول آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، تو اس میں صحابی کے استفسار کرنے پر کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول آمین کیوں کہا، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بدبخت ہوا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی۔ تو اللہ کریم سے ہم دعا گو ہیں کہ اے رب کائنات، اس رمضان المبارک کی مبارک بھری ساعات سے ہمیں بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے آیت کریمہ سنی، سورہ قصص کی 54 نمبر آیت ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دوہرا اجر دیا جائے گا، 2 گنا اجر دیا جائے گا۔ حضرات، انسان کی فطرت ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، اس کی صبح سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں آج اپنی ایسی استعداد کو بروئے کار لاؤں، اپنی ایسی ایفیشنسی کو بروئے کار لاؤں کہ آج میں پہلے سے زیادہ منافع کما لوں۔ یہ انسان کی خواہش ہے، فطرت ہے اس کی۔ اب اس ضمن میں وہ بسا اوقات وہ غلط کام بھی کر جاتا ہے، خلاف شرع جھوٹی قسمیں بھی کھا جاتا ہے، اپنے کسٹمرز کو یقین دہانی کرانے کے لیے دروغ گوئی کا بھی سہارا لیتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں یہ ساری غلط چیزیں ہیں، لیکن وہ مادی منفعت کی خاطر یہ جھوٹ بول کر منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ تصور کریں ایک مومن آدمی کے بارے میں جس کی یہ خواہش ہے کہ میں عمل کروں اور میرا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا مقبول ہو جائے، مجھے زیادہ سے زیادہ اجر مل جائے۔
زیادہ سے زیادہ فائدہ مل جائے، زیادہ سے زیادہ منافع مل جائے، یہ مومن کی خواہش ہے۔ اب خواہشات دو ہیں، ایک ہے دنیا دار آدمی کی خواہش جس کے لیے دنیا ہی سارا کچھ ہے، وہ سمجھتا ہے میں پیدا ہی اس کام کے لیے ہوا ہوں کہ جتنی دولت اکٹھی کر سکتا ہوں میں اکٹھی کر کے اپنی پاکٹس بھر لوں، اپنے بینک بیلنس کو بہتر سے بہتر کر لوں۔ دوسری طرف ایک مومن آدمی ہے جس کا اللہ پہ یقین ہے، رب العالمین کی وحدانیت پہ، اس کی کبریائی پہ یقین ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ رب کائنات نے میری تخلیق کی ہی اس مقصد کے لیے ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مومن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری تو تخلیق ہوئی ہی عبادت کے لیے ہے، لہذا میں ہر لمحہ ہر گھڑی ایسی گزار لوں کہ میرا اللہ مجھ سے اتنا خوش ہو جائے کہ مجھے ڈھیروں ڈھیر اجر عطا فرما دے۔ یہ مومن کی خواہش ہے، اللہ کریم ہمیں اس مقام پہ پہنچائے۔ حضرات پھر دیکھیے، وہ اس کے لیے ذکر اذکار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میرا خالق، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب اذکار مسنونہ کرے، دعائیں کرے، نوافل پڑھے، مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کو اجر دے دے۔ اور پھر بھائیوں، ان چیزوں سے اس کے اندر نیک عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اچھے سے اچھا کام کرنے کی رغبت آتی ہے۔ دل کرتا ہے میں نوافل پڑھوں، دل کرتا ہے قرآن پڑھوں، دل کرتا ہے میں روزہ رکھوں، دل کرتا ہے میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کروں، کیونکہ بندے کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں ڈھیروں نیکیاں دلا کے رہتا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ اصول قرآن میں ہی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے ایک نیکی لے کر آؤ، کتنی؟ ایک، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، میں تیری ایک نیکی کے بدلے تیرے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھوں گا۔ مومن خواہش کرتا ہے مجھے دوہرا اجر مل جائے، اللہ کہتے ہیں میں تجھے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہوں۔ تو بھائیوں کیسے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جنہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے دیتے ہیں، یعنی اس سے بھی 10 گنا سے بھی اللہ دوہرا اجر دے دے۔ اس رب العالمین کے پاس نیکیوں کے خزانے ہیں، اور وہ رب العالمین کتنے خزانے عنایت کر سکتا ہے، انسان کی سوچ ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کے پاس رحمتوں کے خزانے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھیے میرے بھائیوں، آپ نے یہ حدیث طیبہ علماء کرام سے سنی ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ اگلا جمعہ اللہ کی حمد اور توفیق کے ساتھ رمضان المبارک میں ادا فرمائیں گے، اور آپ علماء کرام سے یہ حدیث سنیں گے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ ابن آدم کا ایک عمل یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، اس کا ایک عمل 10 گنا تک جاتا ہے،
اور جتنا زیادہ خلوص ہوتا ہے بڑھتا جاتا ہے. رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے. اور الی اضعاف کثیرہ، جتنی زیادہ خلوص کی دولت انسان کے دل میں ہوگی اس رب کے پاس وسعت کے خزانے ہیں، رحمت کے خزانے ہیں، وہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. یہ رب العالمین کی رحمت ہے. میرے بھائیوں، انسان کا اجر دوہرا دو طرح سے ہے. ہم دو طرح کی باتیں کریں گے. ایک وہ لوگ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں یا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا. ایک وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور چند نکات وہ بھی ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنی خطائیں معاف ہو جائیں گی، یا درجات کی بلندی ہوگی. تو آپ بڑی ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، آپ کو میں نے انشاءاللہ قرآن ہی سنانا ہے اور حدیث سنانی ہے. ذوق کے ساتھ آپ سنیے اور اپنی سمع خراشی کیجئے، اور اپنے آپ کو ذرا مستعد بنا کے بیٹھیے گا کہ آپ کو نیند نہ آئے، تاکہ آپ بہتر سے بہتر یہ جو مواد ہے آپ کے لیے آپ اس کو سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ فرمائیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ القصص میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان لوگوں کا تذکرہ کر کے اس خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ میں ان لوگوں کو دوہرا اجر دوں گا. اب وہ لوگ کون سے ہیں؟ آپ ان لوگوں کے بارے میں سنیے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اللہ رب العالمین نے دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں آمنا بھی. خوش نصیب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اس کو دل سے قبول کیا اور ہم اس پر ایمان لے آئے، مان لیا اس کو. اب وہ پہلے کفر میں مبتلا تھے، آیات قرآنیہ سنی، قرآن کو سن کر دل اس طرف مائل ہو گیا، مسلمان ہو گئے. رب العالمین فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنة السیئة ومما رزقناهم ينفقون. ان لوگوں کو سورہ قصص 54 نمبر آیت، یہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں، آیات بینات کو سن کر، آیات قرآنیہ کو سن کر ایمان لے کے آئے ہیں، میں رب تعالیٰ ان کے لیے وعدہ کر رہا ہوں یؤتون اجرہم مرتین، اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. دوہرا اجر کیوں ملے گا؟ میرے بھائیو، دین پر چلنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ دین پہ چلیں گے، آپ دین کی اقدار کو اختیار کریں گے، آپ کے گھر والے بھی آپ کو باتیں کریں گے. اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انذر عشیرتک الاقربین اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب آپ نے قریشیوں کو، بنو ہاشم کو آپ نے صفا پہاڑی پہ جمع کیا اور ان کے سامنے پہلی مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ جب بات کرنے کا ماحول بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آغاز نبوت میں اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنی برادری قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ بات کہی کہ بھئی اگر میں تم سے کہوں کہ ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پہ حملہ کر دے گا، کیا تم مجھے اس بات پہ کیسا پاؤ گے؟ سب نے بیک زباں ہو کے کہا ہم آپ پہ یقین کریں گے. کیوں؟ ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ مجسمہ صداقت پایا ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قولو،
لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم. بھئی اگر میری ماننا چاہتے ہو، مجھے سچا تسلیم کرتے ہو، مجھے مجسمہ صداقت سمجھتے ہو، تو مانو اللہ رب العالمین ایک ہے. لا الہ الا اللہ، وہ خالق کائنات ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تم یہ اقرار کر لو، میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں. تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. عرب و عجم کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی. یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. جب یہ بات انہوں نے سنی، فوری طور پر سب سے پہلے وہی چچا جس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کیا تھا، اسی نے ہی یہ بات کہی. تبن لک یا محمد، اے محمد تیری ہاتھ ٹوٹ جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک الہذا جمعتنا، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ تو ہمیں ایک خدا، ایک الہ اور ایک معبود کی طرف بلائے. ہم اس بات کو نہیں مانتے. میرے بھائیوں، صعوبتوں کا، مشکلات کا، تکالیف کا وہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا شروع ہوا، جس میں 13 سال جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صعوبتوں والی، مشکلات والی زندگی گزاری. اور آپ نے ہی نہیں گزاری، بلال نے بھی گزاری، خباب نے بھی گزاری، ابو بکر صدیق نے بھی گزاری، علی المرتضیٰ نے بھی گزاری، اور عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ نے شہادت دے کر بھی اپنی وہ زندگی کو اللہ کے سامنے پیش کیا. میرے بھائیوں، یہ مصیبتوں، یہ صعوبتوں، یہ مشکلات کا دور جنہوں نے اس پہ صبر کیا، جس طرح بلال نے صبر کیا، جس طرح خباب نے صبر کیا، جس طرح صحابہ کرام نے تکالیف پر صبر کیا، ایمان کے ساتھ جڑے رہے، رب العالمین فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو دوہرا اجر اس لیے ملے گا بما صبروا، کہ انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اپنے ایمان سے نہیں ڈگمگائے. ان کے استقامت کی وجہ سے، ایمان کی پختگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں ان کو دوہرا اجر عطا فرماؤں گا. اور میرے بھائیوں، پھر اگلی صفت بھی سنیے. اگر دوہرا اجر لینا ہے اور دوہرا اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں اپنی مجالس میں، اپنی گیدرنگ میں، جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں، اپنی فرینڈشپ کا ماحول ہے، گیٹ ٹو گیدر ہو رہی ہے، پارٹیاں ہو رہی ہیں اور ایسی ضیافتیں ہو رہی ہیں. اور آج کل اللہ کریم ہم سے یہ حالات کی سختی کو دور فرمائے. تو اس کیفیت میں فارغ وقت مل گیا، بیٹھ کے گپیں مارنے شروع ہو گئے. نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت بیان کی ہے. دوہرا اجر چاہتے ہو تو دوہرے اجر والوں کی صفت یہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. یہ لوگ جب اپنی مجالس میں بیٹھتے ہیں، لغو بات کوئی کرتا ہے، اس مجلس کا حصہ نہیں بنتے. کوئی آدمی گالی دیتا ہے، کوئی بیہودہ گفتگو کرتا ہے، کان لگا کے اپنی طبیعت نہیں بہلاتے، کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم السلام علیکم. ہم اپنے کردار اور عمل کی سلامتی چاہتے ہیں، آپ کی مجلس کے پیچھے لگ کے ہم اپنے کردار کو داغدار نہیں کر سکتے. لا نبتغی الجاہلین، تم ایمان اور عمل کی دولت سے مزین نہیں ہو، ہمیں تمہاری مجلس کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں، اپنے کردار کی اس طرح حفاظت کیجئے، انشاءاللہ اللہ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. میرے محترم بھائیوں، اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو 2 شریعتوں پہ ایمان لاتا ہے، 2 شریعتوں پہ ایمان لاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. کیسے؟ ایک آیت کریمہ آپ نے سورہ قصص کی سنی، اب حدیث طیبہ بھی سنیے.
اور اس کی روشنی میں پہلے وہ واقعہ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے پریشانی کے عالم میں، کیونکہ یہ وحی کا پہلا ایکسپیرینس تھا، اس سے پہلے آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ گھبرائے ہوئے آپ گھر میں تشریف لائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں موجود، آپ کی زوجہ مطہرہ، سارا ماجرا بتایا۔ سیدہ خدیجہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور سارا واقعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے وہ سنایا۔ جب ورقہ نے ساری بات سنی تو اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ کاش اس وقت جب میرے اس بھتیجے کو اہل مکہ اس مکہ سے نکلنے پہ مجبور کریں گے، اس میرے بھتیجے کو اہل مکہ سے نکلنے پہ مجبور کریں گے، کاش اگر میں اس وقت زندہ ہوا میں اپنے بھتیجے کی مدد ضرور کروں گا۔ یہ کس نے کہا؟ ورقہ بن نوفل نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرا چچا ورقہ وہ ایسا شخص تھا جو مجھ سے قبل شریعت پہ بھی ایمان لایا اور اس نے میری نبوت کی بھی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور صرف ورقہ ہی نہیں، میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں بھائیوں کہ ورقہ بن نوفل اس کے چند دنوں کے بعد اس کی وفات ہو گئی، لیکن اس کی خواہش، اس کا احترام کیا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس نے اظہار کیا کہ میرا علم یہ بتاتا ہے، جو میں نے تورات و انجیل کو پڑھا ہے، کہ آخری نبی ان علاقوں میں سے آئے گا، اس کے ساتھ اس طرح کے حالات ہوں گے، اس کی قوم اس کو مکہ میں نہیں رہنے دے گی، بالآخر وہ یہاں سے نکل کر طابہ یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلا جائے گا۔ تو اس نے اپنی مدد کی خواہش کا اظہار کیا، کاش میں اگر اس وقت زندہ ہوا تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ نمبر ایک، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص وہ پہلا خوش نصیب آدمی جسے اللہ دوہرا اجر دیں گے، وہ شخص جو اپنے نبی کی نبوت پہ بھی ایمان لایا، اور اس کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور وہ میری نبوت پہ بھی ایمان لایا، میں محمد اس کے لیے گارنٹی دیتا ہوں اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ پہلا خوش نصیب آدمی۔ اور دوسرا آدمی، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، ایسا غلام آدمی جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اور پھر جس کا غلام ہے اس کو اپنا آقا سمجھ کر اس کا بھی حکم مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا وہ شخص، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، ایک ایسا آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہے، فَأَدَّبَهَا، وہ شخص اس کو اپنی لونڈی سمجھ کر اس کو ادب سکھاتا ہے، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اور اس کو اچھا ادب سکھاتا ہے، وَعَلَّمَهَا، اور اس کو ایسی تعلیم دیتا ہے، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اس کو اچھی تعلیم دیتا ہے، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے، فَتَزَوَّجَهَا، آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث طیبہ صحیح بخاری کتاب العلم کی ہے۔ آپ نے تین لوگ سنے، آپ تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لونڈی کے لیے تعلیم سکھانا، دین سکھانا، دینی اقدار کو سکھانا، دینی تعلیمات کو دینا کتنا اہم قرار دیا ہے۔
میرے محترم بھائیوں، یہ تو لونڈی اور غلام کی بات ہے۔ تصور کریں کہ جب ہماری اولاد کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اولاد دیتا ہے اور اس کے لیے اچھی تعلیم اور تربیت کا اگر ہم اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تصور کریں کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر تعلیم کا اہتمام نہ کیا، اگر تربیت کا اہتمام نہ کیا، تم بھی جہنم کا ایندھن بنو گے، تمہاری آل اولاد اہل و عیال بھی جہنم کا ایندھن بنے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کریم ہمیں اس برے نتیجے سے محفوظ رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نے باتیں سنی، 3 خوش نصیب۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نیک آدمی خیر خواہ ملازم۔ آپ لوگوں نے دکانوں پہ ملازمت کئی لوگوں نے رکھے ہیں، کسی نے ملازمت کی ہے۔ وہ شخص جو اپنے مالک کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور خیر خواہ وہ نہیں ہوتا جو جھوٹ بول کر اچھا منافع کما کے دے، جو گاہک کو چکما دے کے بعد میں آنکھ مار کے مالک کو کہے دیکھا میں نے کتنا فائدہ آپ کو پہنچایا ہے، یہ خیر خواہ نہیں ہوتا۔ خیر خواہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کو شرعی تجارتی اقدار کا خود بھی علم ہو اور انہی تعلیمات کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ انہی کو اپنی تجارت میں بھی نافذ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للعبد المملوک الصالح اجران۔ ایسا شخص جو نوکر ہے، ملازم ہے، نیک غلام ہے، اس کے لیے دوہرا اجر اور ثواب ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہش کا اظہار کیا، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لولا الجہاد فی سبیل اللہ والحج وبر امی لأحببت ان اموت وانا مملوک۔ اگر اللہ کی طرف سے جہاد، حج اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک جیسے شریعت میں معاملات نہ ہوتے تو جتنا اچھا اجر اللہ تعالیٰ نے نیک ملازم اور غلام کا بتایا ہے، لأحببت، مجھے یہ پسند تھا کہ میں اسی طرح ہی دنیا میں جاتا، میری کیفیت بھی یہ ہوتی، میں بھی کسی کا غلام ہوتا، میں بھی کسی کے ہاں کام کرتا، اس کے ہاں خیر خواہی کرتا اور اس کے لیے اچھا نفع کماتا، جس کا میرے بھائیوں پریکٹیکلی عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مظاہرہ اس تجارتی مال کے ساتھ کیا جو شادی سے قبل ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے، میں نے اس کی تجارتی شہرت بڑی اچھی سنی ہے، میں اس کو شام کے علاقہ میں تجارت کی غرض سے بھیجتی ہوں۔ اپنا سامان تجارت بھی دیا، اپنے غلام کو بھی ساتھ کسٹوڈین بنا کے بھیجا کہ جائیے ساتھ اس بات کا مشاہدہ کیجئے کہ آخر یہ کیسا تاجر ہے کہ جس کام کو بھی ہاتھ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ برکتوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ میسرہ نے آ کے بتایا
کہ اس شخص نے اے خدیجہ جس کے ساتھ آپ نے مجھے بھیجا ہے اس نے وہ کام کیا ہے جو آج تک شام کی تجارتی منڈی میں کبھی بھی کسی نے نہیں کیا۔ اس نے جا کر اپنے مال تجارت کو مختلف ڈھیریوں میں تقسیم کر دیا، اس کی یہ کوالٹی ہے، اس کا یہ ریٹ ہوگا، اس کی کوالٹی اس سے بہتر ہے، اس کا یہ ریٹ ہوگا، اس کی کوالٹی اس سے بہتر ہے، اس کا یہ ریٹ ہوگا۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنے سال تجارت کی اور جتنا زیادہ نفع مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آج تک مجھے وہ نفع حاصل ہی نہیں ہو سکا۔ میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر جہاد فی سبیل اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، حج کی دولت اللہ کی طرف سے نہ ہوتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکیوں جیسے اعمال شریعت میں نہ ہوتے، لَأَحْبَبْتُ، مجھے یہ پسند تھا کہ میں بھی اللہ کے پاس جاتا تو اسی کیفیت میں ہی جاتا۔ یہ میرے بھائیوں خواہش کا اظہار ایسے ہی نہیں کیا، بہت بڑا اجر ہے اگر کوئی میرے بھائیوں اپنے مالک کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ، اپنے فیکٹری مالک کے ساتھ، اپنے دکان کے اونر کے ساتھ اس طرح خلوص کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کو ٹیکا نہیں لگاتا اور اس کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرتا، خیر خواہی کرتا ہے، اس کے سامان کی خود بھی حفاظت کرتا ہے اور اس سامان تجارت کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کی آخرت کی بھی حفاظت کرتا ہے، یہ وہ غلام ہے، یہ وہ ملازم ہے جس کے بارے میں میرے بھائیوں یہ خوشخبری ہے۔ اور تیسرا وہ خوش نصیب، وہ خاتون میرے بھائیوں جو فرما بردار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت صلت خمسہا، جو 5 نمازیں پڑھتی ہے، 5 نمازیں پڑھے، روزے رکھے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے، یہ سارے کام کرتی ہے اور اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے، قیل لہا، کل قیامت کے روز اس عورت کو کہا جائے گا، ادخلی الجنہ من ای باب شئتی، جاؤ جنت میں چلی جاؤ، 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو جاؤ۔ یہ اجر کس خاتون کو ملے گا؟ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر آپ سے دنیاوی ضروریات کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مطالبہ اچھا نہیں لگا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ اس وقت کی بات ہے جب مدنی زندگی تھی اور یہ سورہ احزاب کی آیات ہیں۔ تو جب انہوں نے مطالبہ کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ چونکہ دنیاوی حالات کے موافق ان کی طبع اور چیزیں پوری نہیں کر سکتے تھے جو وہاں کے حالات وہاں کے موافق تھے، تو اللہ رب العالمین نے قرآنی آیات بنا کے نازل کی۔ آپ یہ آیات سماعت فرمائیں تاکہ بہتر انداز سے آپ کو سمجھ آئے۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا فتعالین امتعکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ اے ازواج مطہرات، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اب اے نبی اپنی بیویوں کو کہیے، دنیا چاہتے ہو، دنیا کا مال چاہتی ہو، آؤ امتعکن، دنیا کا مال دے دیتا ہوں، آپ کو زیور سے آراستہ کر دیتا ہوں، سارا کچھ مل جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔
اگر دنیا ترجیح نہیں ہے، آخرت چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، آپ کی عمر 25 سال تھی، سیدہ کی عمر 40 برس تھی، تقریباً 25 سال آپ کی رفاقت سیدہ کے ساتھ رہی ہے، اور نبوت کے 10ویں سال سیدہ کی وفات ہو جاتی ہے، 10 رمضان المبارک کو۔ آپ نے، یہ شاید آپ کے لیے بات نہیں ہو، ہمارے ہاں شوہر حضرات اپنی بیویوں کو چڑھانے کے لیے، چھیڑنے کے لیے، حالانکہ شرعی ممانعت نہیں ہے، ان کو کہتے رہتے ہیں میں نے اتنی شادیاں کرا لینی ہیں، میں نے یہ کر لینا ہے، میں نے اتنی شادیاں کرا لینی ہیں۔ 11 سنت ہیں، 4 کا شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اپنے گھروں میں اپنا دل بہلانے کے لیے جو بھی کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی موجودگی میں 25 سالہ رفاقت میں آپ نے دوسری شادی نہیں کرائی۔ یہ ذہن میں رہے آپ کے۔ سیدہ سے آپ کی اولاد تھی، اور آپ نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ کے ہوتے دوسری شادی نہیں کروائی۔ آپ کے بعد آپ نے حضرت سودا سے پہلی شادی کی، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب آپ نے جو آیت سنی ہے کہ اگر تم آخرت چاہتی ہو، آخرت کی دولت چاہتی ہو، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اٹھنا چاہتی ہو، آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو یاد رکھنا اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، جسم ذرا عام خواتین سے بھاری تھا، جو کتب میں، سیرت کی کتب میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ وہ اس طرح نبھا نہیں ہو سکا جس طرح دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ تھا۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے سودا کو طلاق دے دینی ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق مت دیجیے، قیامت کے روز مجھے پسند ہے تو آپ کا ساتھ پسند ہے، میں کسی اور کے ساتھ نہیں اٹھنا چاہتی۔ آپ میرا وقت، جو میری کس تقسیم میں وقت آتا ہے، آپ وہ عائشہ کو دے دیجئے، میں اس کے حق میں دستبردار ہو جاتی ہے، عائشہ کے حق میں دستبردار ہو جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کو طلاق نہیں دی۔ یہ ذہن میں رہے آپ کے۔ کیوں؟ اس نے آپ کا ساتھ پسند کیا، آپ نے اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے بات کو مان لیا۔ ابھی ازواج مطہرات کے یہی مطالبات آپ سن رہے ہیں، اس میں یہ ضمناً بات آ گئی۔ ساتھ ہی اللہ نے یہ بات بھی کہی کہ اے خواتین، اے نبی کی بیویوں، یاد رکھنا، یا نساء النبی، بلکہ پوری آیت سنیے، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر کوئی تم سے غلطی ہوئی، اگر غلطی ہوئی، کوتاہی ہو گئی، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، تو یاد رکھنا اللہ کی طرف سے عذاب بھی 2 گنا ملے گا، سزا بھی 2 گنا ملے گی۔ لیکن ایک عمومی پیکج جو خاص اس وقت ازواج مطہرات کے لیے تھا، لیکن اب اس کا حکم تمام خواتین کے لیے عام ہے۔
22वें सपारे की पहली आयत, وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ تم میں سے جو خاتون بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہے، نیک عمل کرتی ہے، میرے اللہ کا وعدہ ہے ہم اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ جو عام اجر ملتا ہے اس سے ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ عام نیکی کریں تو 10 گنا ملے گی، اور رمضان میں کریں پتہ نہیں کتنے 100 گنا ملے گی، اور خلوص ہو، اطاعت کا جذبہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا جذبہ ہو، تعلیمات نبویہ اور الہیہ پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، رب کا وعدہ ہے ہم دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیو، اگلی بات سنیے۔ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ اور قاری ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اکثر وہ حدیث سنی، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، قرآن پہ جس شخص کی گرپ اور گرفت موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ تعالیٰ معزز موقر فرشتوں کی اس کو معیت اور ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ ان نوری فرشتوں کا ساتھ ہوگا۔ صحیح مسلم ہے، بابو فضل الماہر فی القرآن باب ہے، اس کی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن کا ماہر ہے اس کو تو اتنا بڑا اجر ملے گا ہی ملے گا، اور فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہا وہو علیہ شاق فلہ اجران۔ میرے محترم بھائیو، آج کسی کو قرآن سیکھنے کا کہیں، قرآن پڑھنے کا کہیں، وہ آگے سے کہتا ہے میری زبان پہ نہیں چڑھتا، الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائیو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا من ذا الذی یقرأ القرآن، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، محنت کرتا ہے، حافظ محنت کراتا ہے، قاری اور استاد محنت کراتا ہے، پڑھنے کے باوجود یہ قرآن اس پہ گراں گزرتا ہے، صحیح تلفظ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن میں اٹکتا ہے، قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، وہ محنت کرتا ہے، اس کی محنت کی بدولت اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کو پڑھیے، دوہرا اجر حاصل کیجئے، مت سمجھیے میری عمر اتنی ہو گئی ہے۔ میں سچی بات ہے، مجھے بعض دفعہ کئی مرتبہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے لیے شکر کے کلمات نکلتے ہیں۔ الحمدللہ میرے رفلی تقریباً میں نے 37,000 طلبہ کو بالمشافہ الحمدللہ پڑھا دیا ہے، الحمدللہ، جن کو آگے بٹھا کر جن کو میں نے بالمشافہ پڑھایا ہے، اور الحمدللہ اتنے طلبہ، اور اس میں وہ علماء بھی ہیں، وہ خطباء بھی ہیں، وہ مفتیان بھی ہیں، جو مختلف مدارس میں الحمدللہ مفسر قرآن بھی ہیں، شیوخ الحدیث تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ عزت اللہ نے دی ہے، اور میں نے بھی قرآن پڑھا، یہ عزت اس قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ لہذا قرآن پڑھیے، اتنا شرف اور منقبت اللہ قرآن کی وجہ سے دیتے ہیں۔ علم کی بتانے کا مقصد یہ ہے، علم سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے پاس خواتین بھی ہیں جن کی عمر 50-55 سال تک ہوتی ہے، اور وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتی ہیں، لیکن وہ آ کے پھر بھی ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگریاں کرتی ہیں۔ علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ مختلف مدارس کے مدرسین، مختلف جامعات کے مدرسین،
آ کے الحمدللہ ہم سے تحقیق کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کوئی اور محسوس نہیں کرتے کہ سیکھنے کی کوئی عمر ہے، قید نہیں ہے۔ لہذا بھائیو قرآن کو سیکھیے، اٹکتے ہیں دوہرا اجر اللہ سے پا دیجئے، اس کے رحمت میں بہت بڑے خزانے موجود ہیں، وہاں پہ کمی نہیں ہوتی۔ اگلی بات میرے بھائیو سنیے، دوہرا اجر کس کو ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا حکم الحاکم، ایک بادشاہ وقت، ایک جج فیصلہ کرتا ہے، اس کے پاس کیس آتا ہے، ایک جسٹس کے پاس، جج کے پاس کیس آتا ہے، حاکم وقت کے پاس کیس آتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر کے پاس کیس آتا ہے، اور وہ اس وقت حاکم کے درجہ پہ ہوتا ہے، اس کے پاس کیس آئے، فاجتہدا، وہ معاملے میں پروب کرتا ہے، معاملے کی چھان پھٹک کرتا ہے، فاجتہدا ثم اصاب، اور چھان پھٹک کرنے کے بعد صحیح فیصلہ کرتا ہے جو حق کے مطابق ہوتا ہے، میرے نبی محترم نے فرمایا فَلَهُ اجران، اس کو بھی اللہ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج دنیا میں یہ طریقہ بھی چلتا ہے، آپ کے پاس وسائل موجود، اچھے سے اچھا وکیل کر لیا، جس نے آپ کی ترجمانی اس انداز سے کی، اتنے پیسے دیے، آدھے اس نے جج کو لگا دیے، آپ کو کیس جیت کے دے دیا، اور اس کے بارے میں ایک متھ بن جاتی ہے، جی یہ بندہ کیس نہیں ہارتا، بھئی اس نے کیس کدھر سے ہارنا ہے، اتنا مال آپ سے لے لیا، آدھا آگے دے دیا، آدھا پاس رکھ لیا، اس نے کیس کہاں سے ہارنا؟ اجر اس کے لیے ہے جو جج، جو حاکم، جو فیصلہ سازی کرنے والا، فیصلہ ساز، معاملے کی چھان پھٹک کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اور جستجو کرنے کے بعد صحیح فیصلے پہ پہنچتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے دوہرا اجر لکھا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے برعکس وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وہ معاملے کی پروب کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، مال نہیں لیتا کسی سے، رشوت نہیں لیتا، سارا کچھ کرنے کے بعد اس کے باوجود اگر اس سے فیصلہ غلط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کا پھر بھی اس کو سنگل اجر ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس نے حق تک پہنچنے کی کوشش کی، جو شواہد، جو تحقیق اس تک پہنچی اس کے مطابق یہی۔ لیکن بھائیو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، دنیا میں، خاندان میں، فیملیز میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات ایسا معاملہ آتا ہے ہمارے لیے، وہاں پہ امتحان ہوتا ہے، جی ہمارے ساتھ ہونا ہے کہ ان کے ساتھ ہونا ہے، ہمارا ساتھ دینا ہے کہ ان کے ساتھ دینا ہے، ہم آپ کی برادری کے ہیں، ہم آپ کے قبیلے کے ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمارا فلاں رشتہ دار آپ کا رشتہ دار ہے، واسطے دے دے کر تعلق بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن کا اصول ذہن میں رکھیے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ دو گروہ لڑ پڑے، پہلا سٹیپ صلح کروا دیں، ان بغت احداہما علی الاخری، ایک جماعت نے، ایک فرد نے دوسرے پہ چڑھائی کی، ظلم کیا، جبر کیا، حق مارا، فقاتلوا التی تبغی،
آپ اس کے خلاف ہو جائیں جس نے زیادتی کی. مت سمجھیں یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میری مارکیٹ کا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے. نہیں، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، زیادتی کی اس کے خلاف ہو جائیں. حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، سورہ حجرات کی آیت ہے. اس کو اللہ کے حکم کی طرف لے کر آئیں، اس کا حق واپس کرو. جو زیادتی کی ہے زیادتی کا اس کا ازالہ کرو، تب ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ میرے بھائیوں اپنا زندگی میں یہ بھی کام کریں. صرف حاکم پہ انگلیاں اٹھانا بس نہیں ہوتا، اس سے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے. خاندان میں ہماروں میں بھی مسئلے بنتے ہیں. اپنے آپ کے لیے دیکھیے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری حمایت کس کے لیے ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں اگلا خوش نصیب آدمی جس کو دوہرا اجر ملے گا، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی جنازہ فلہ قیراط، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کے لیے اس کا جنازہ پڑھتا ہے، 6 حقوق میں سے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق 6واں حق، جب وہ مر جائے آپ اس کا جنازہ پڑھیں. جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا اور اس کی اس آخری حق کی ادائیگی کی، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ قِيرَاطٌ، اس کے لیے 1 قیراط کا اجر ہے. وَمَنْ شَهِدَ تُدْفَنْ، اور جو شخص حاضر ہوا حتی تدفن، یہاں تک کہ اس کو دفن بھی کیا گیا، فَلَهُ قِيرَاطان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 2 قیراط کا اجر ملتا ہے. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. القیراط، قیراط اعظم من احد ہذا، اس احد پہاڑ سے بڑا ایک قیراط ہوتا ہے. جس نے اپنے بھائی کے لیے یہ کام کیا اللہ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. میرے بھائیوں سمجھیے، سوچئے، آج ہمارے معاشرے میں جنازے پڑھے جاتے ہیں اس لیے چلو یار جنازے جو آئیو اگلا کی آکھے گا، وہ بندہ کیا کہے گا کہ یار انہاں سے کوئی بھی نہیں سی ہے، چلو جنازہ پڑھاتے ہیں. میرے بھائیوں اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کے جنازوں پہ جایا کریں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوہرا اجر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا. اور آخری بات آج کی، قرآن کریم میں آتا ہے جو شخص اس کے دل میں اپنا رب کا خوف آ گیا، اپنے رب سے ڈر گیا، سورہ رحمان کی آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 1 جنت نہیں اللہ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. کیا مطلب اس کا؟ میرے محترم بھائیوں اس جنت کی بھی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ کریم ہمیں جنت بطور ٹھکانہ مرنے کے بعد عطا فرمائے. میرے بھائیوں کیسی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اس کے معنی ہیں، پہلی بات یہ کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے اس کی جلالت، اس کی کبریائی، اس کے خوف اور خشیت کی وجہ سے اس رب سے ڈرتا ہے اور اس کو ڈر لگتا ہے میں رب کے سامنے پیش کیسے ہوں گا، وہ منظر کیسا منظر ہوگا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف رب العالمین کی ذات ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، اس سے سوال کرتی ہے، ہر چیز آسمان و زمین کی اس رب سے سوال کرتی ہے، وہ کسی سے نہیں سوال کرتا. اس کی جلالت دیکھیے. اور سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے
اس دن کی کیفیت بیان کی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ اس رب کی جلالت اور کبریائی اس سے ڈرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے۔ آپ نے وہ شفاعت والی حدیث علماء سے سنی ہے کہ کس طرح لوگ آدم کے پاس، نوح کے پاس، موسیٰ عیسیٰ کے پاس جائیں گے، اس رب کی جلالت اتنی ہے کوئی نبی اس کی حامی نہیں بھرے گا، اس رب کے سامنے ہم کلام کر کے سفارش کر دیتے ہیں، کوئی حامی نہیں بھرے گا۔ دوسرا مفہوم میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ رعد میں فرمایا أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔ دنیا میں اللہ نے بے شمار نفوس پیدا کیے، جانیں پیدا کی، ہر نفس اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی جلالت ہے، یہ اس کی کبریائی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا پھر بھی پیکیج ہے کہ یہ سارے ڈر اور خوف اور خشیت ایک طرف، تم آؤ، سورہ مومن 24واں سپارہ 30 نمبر آیت، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تم میں سے کوئی مرد آئے، عورت آئے، کوئی قید نہیں ہے، نیک عمل کرے اور اسی کیفیت میں رب کے پاس پہنچ جائے، میرا مالک کہتا ہے جنت میں بھی داخل کروں گا، بے حساب رزق بھی عطا فرماؤں گا، بے حساب رزق عطا فرماؤں گا۔ اور سورہ رحمان کی اگلی آیت وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا اس کو کتنی جنتیں؟ 2۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتان من فضہ، 2 جنتیں چاندی کی، وآنیتہما وما فیہا، اس کے برتن اور اس کے اندر جو کچھ ہے سارا کچھ چاندی کا ہوگا۔ وَجَنَّتَانِ مِن ذَهَبٍ، 2 جنتیں سونے کی، وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهَا، اور جو کچھ وَمَا فِيهِمَا، اس کے برتن بھی اور جو کچھ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے سہولت کے لیے رکھا ہے سارا کچھ سونے اور گولڈ کا ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَن يَنظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رَضَاءَ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ، اور ایک جنت عدن ہے کہ جو اہل جنت اور اللہ کے درمیان اس کی جلالت اور کبریائی کی چادر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مومنوں کو ہی عطا فرمانی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں علامہ ابن حجر یہ حدیث لائے ہیں، آپ کے سامنے میں یہ بیان کی۔ اور یہ جنتیں ہیں کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذهب للسابقین، جنت میں جو سبقت کرنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے جو جائیں گے اللہ سونے کی گولڈ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ اور وہ لوگ من فضة للتابعین، اور جو ان کی پیروی کرنے والے، نیکیوں میں پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان کو چاندی کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری سند کے ساتھ حدیث ہے، فرمایا من ذهب للمقربین، اللہ کے جو مقرب بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو سونے کی جنت عطا فرمائیں گے۔ اور وہ لوگ جو اصحاب الیمین ہوں گے اللہ کریم ان کو چاندی کی جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت جنت ہی ہے،
چاہے ایک بالشت کا مقام ہی مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کو جنت میں آخر میں داخل کیا جائے گا، سب سے کم جگہ جس کو جنت میں ملے گی وہ بھی اتنی ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ۔ اللہ کریم ہمیں یہ دوہرے اجر والے اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جتنی دیر زندہ رکھنا اسی ایمان کی دولت کے ساتھ زندہ رکھنا، اللہ کریم موت آئے خاتمہ بالایمان فرمانا، اور اللہ یہ جو تو نے انعامات بتائے ہیں اللہ ہماری قسمت میں فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔